جب ولی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، صلوات۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه، وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صلوات۔ سب سے پہلے آج کی اس محفل اور جشن کی مناسبت سے آپ برادران و خواہران کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ سروران گرامی تشریف فرما ہیں، اور جس ہستی کا جشن منانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ابھی منقبت میں اور اشعار میں بھی اس ہستی کو
کریم کے نام سے یاد کیا جا رہا تھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ کریم، امام الرؤوف، امام الرؤوف، رؤوف یعنی مہربان. سارے امام مہربان ہیں، سارے امام کریم ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ سامن الحجج کو کریم کہا جاتا ہے. اور تقریباً سارے آپ تشریف فرما ہیں، زائرین ہیں اور زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں. جو نہیں ہوئے اللہ رب العزت ان سب کو مقامات مقدسہ کی زیارات نصیب فرمائے. واقعاً حرم رضوی میں جا کر احساس ہوتا ہے کہ کریم کسے کہا جاتا ہے. حرم رضوی میں جاتے ہیں، اس فضا کو دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں. روایت میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے نا، مولا امام رضا، میرا یہ جو بیٹا ہے یہ عالم آل محمد ہے. عالم آل محمد. کیا مطلب عالم آل محمد؟ نعوذ باللہ آل محمد میں باقی صاحبان علم نہیں ہیں. خب جہاں پر باقی صاحبان علم نہ ہوں وہاں پر کسی کو عالم کہا جائے تو اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے. لیکن جہاں سارے کے سارے صاحب علم ہوں وہاں خصوصیت کے ساتھ کہا جائے کہ اسے جب بھی یاد کرنا عالم آل محمد کہہ کے یاد کرنا. اس سے اس شخصیت کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے. مومنین کرام، آپ اس ہستی کے کمالات کا تو شمار ہم کیا کر سکتے ہیں. صاحب منتہی الاعمال نے، جناب قمی نے، محدث قمی نے جب اس شخصیت کے فضائل کا تذکرہ شروع کیا، توجہ فرما رہے ہیں، تو عجیب جملہ کہا کہ اس ہستی کے فضائل کیسے بیان کروں، کیسے اپنے قلم سے نقل بالمعنی کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اپنے قلم سے اس ہستی کے فضائل کو کیسے بیان کروں، گنوں اور شمار کروں. بھلا انسان کے لیے ممکن ہے کہ اپنی انگلیوں سے آسمان کے ستاروں کو گن سکے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی انسان کے لیے ممکن ہے کہ بیٹھ جائے اور کہے کہ میں آسمان کے ستاروں کو گنوں گا؟ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. کہا جس طرح انسان کے لیے آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن نہیں ہے، اسی طرح عالم آل محمد علی ابن موسیٰ رضا کے فضائل کو گننا ممکن نہیں ہے. بہت سارے شعراء نے کلام لکھا اور کلام میں اپنی شاعر جسے کہتے ہیں نا جی، شاعر آزاد ہوتا ہے، اس کو کوئی قدغن نہیں ہوتی. وہ اپنے اس قوہ تخیلہ کو محمیز دیتا ہے اور پھر وہ تخیلات کی دنیا میں کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. اور جب کہا جائے کہ کیوں بھائی، کہتا ہے شعر کی دنیا میں بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے، شعر کی دنیا میں بہت ساری چیزوں کی چھوٹ ہوتی ہے. شعراء نے کہا کہ کیسے ممکن ہے علی ابن موسیٰ رضا کے کمالات کو شعر میں نظم کر کے بیان کرنا؟ بھلا اس کے کمالات بیان کیے جا سکتے ہیں کہ رئیس الملائکہ جبرائیل امین جس کے جد کا غلام تھا، توجہ فرما رہے ہیں، جبرائیل امین جس کے جد کا غلام ہے. اچھا یہاں پر ممکن ہے کوئی پریشان ہو جائے کہ یہ کیسے ہو گیا، جبرائیل امین کو غلام کہہ دیا؟ وہ تو فرشتوں کے سید و سردار ہیں. فرشتوں کے سید و سردار کی بات کرتے ہو، انبیاء کے سید و سردار کی بات نہیں کرتے؟ روایت کے جملے موجود ہیں، کان جبرائیل اذا اتی النبی قعد بین یدیہ قعدۃ العبد. جب بھی جبرائیل امین پیغمبر کی خدمت میں آتا تھا ایسے بیٹھتا تھا جیسے غلام اپنے آقا کی خدمت میں بیٹھتا ہے. کہا کیسے ممکن ہے اپنے اشعار کے ذریعے
اس کے فضائل اور کمالات کو بیان کروں کہ جس کے جد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جبرائیل اس کا غلام ہے. اور صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. برادران ایمانی، امام کی زندگی کا مطالعہ میں آج دیکھ رہا تھا. اگر عنوان بندی کی جائے، عنوان امام کی ساری جو جہات علمی ہیں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر ان کو کیٹاگرائز کیا جائے کہ امام نے علمی خدمات جو انجام دی ہیں، 10 قسم کے مختلف علمی محاذ پر امام کے مناظرے موجود ہیں. ایک سربستہ اجمالی خاکہ جو عنوان میں دے رہا ہوں، 10 موضوعات ایسے ہیں. کہیں پر مسلمان آ کر مناظرہ کرتے ہیں، کہیں پر غیر مسلم آ کر مناظرہ کرتے ہیں، کہیں پر دوست سوال کے رنگ میں آ کر مناظرہ کرتا ہے، کہیں پر دشمن آ کر مناظرہ کرتا ہے. 10 مختلف عناوین ہیں جس پر امام علی ابن موسیٰ الرضا نے مناظرے کیے ہیں اور دشمنوں کو وہاں پر منہ کی کھانی پڑی ہے. اور یہ جملے موجود ہیں. آپ یہ روایت سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور مولا امیر کائنات کی شان میں کہ مولا نے فرمایا کہ میں اگر فیصلوں پہ آ جاؤں اور قضاوت کی مسند پر بیٹھ جاؤں تو میں کیسے کیسے قضاوت کروں گا. یہی جملے مولا کے علی بیٹے نے بھی بیان فرمائے ہیں. کہا میں جو فیصلہ کروں گا، تورات کا فیصلہ تورات میں سے ہوگا، زبور کا فیصلہ زبور میں سے ہوگا، انجیل کا فیصلہ انجیل میں سے ہوگا اور قرآن کا فیصلہ قرآن میں سے ہوگا. فیصلہ تو دوسرے بھی کرتے ہیں، میرے فیصلے میں فرق کیا ہوگا؟ جو علی ابن موسیٰ الرضا کا فیصلہ ہے کسی کو جرأت نہیں ہوگی اسے غلط ثابت کر سکے. آپ جہاد اور زاویہ حضرت کی شخصیت کے اٹھا کر دیکھ لیجئے. میں روایات دیکھ رہا تھا اور روایات ہی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. مولا کے فضائل چھوڑیے، ذات علی ابن موسیٰ الرضا کے فضائل کو چھوڑیے، آپ صرف ان کے فضائل کو دیکھیں جو علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کو جاتے ہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے، توجہ نہیں فرمائی. علی ابن موسیٰ الرضا کو علیہ السلام اللہ نے جو کمالات دیے، فضائل عطا فرمائے، ان کو رہنے دیجئے. جو معرفت کے ساتھ علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ نے اس کی شان اتنی بڑھا دی ہے دنیا کو وہی ہضم نہیں ہو رہی. ممکن ہے کوئی سنے بعد میں، یہ میرے بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں کہ شیعوں کے مولوی نے بھی عجیب و غریب بات کر دی، بے بنیاد بات کر دی. نہیں، ہم بے بنیاد بات نہیں کرتے. دین کی بنیاد کا نام ہے محمد مصطفیٰ اور ہماری باتوں کی بنیاد بھی محمد مصطفیٰ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ پیغمبر خاتم تشریف فرما ہے. میں روایات ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. زائر علی ابن موسیٰ الرضا کی فضیلتیں، علی ابن موسیٰ الرضا کو رہنے دیجئے، ان کے کمالات کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. زائر کی فضیلتیں اور زیارت کی فضیلتیں کیا ہیں؟ روایت کرتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ام المؤمنین عائشہ وہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں میں پیغمبر کی خدمت میں بیٹھی ہوں، پیغمبر نے کہا کہ میرا ایک بیٹا طوس میں شہید کیا جائے گا. توجہ چاہوں گا، میری طرف دیکھیں، لطف لیں روایت کا. میرا ایک بیٹا طوس میں شہید کیا جائے گا، خراسان میں شہید کیا جائے گا. فرمایا کہ جو بھی میرے اس بیٹے کی زیارت کو جائے گا اللہ اسے ایک حج کا ثواب دے گا. روایت کے لفظ یہ ہیں، بی بی ام المومنین عائشہ نے سنا، فوراً کہا ایک حج کا ثواب. اب روایت کا جو لحن ہے اور انداز ہے میں اس کو اپنے الفاظ کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا ایک حج کا ثواب زیارت کے بدلے. تعجب کا اظہار کیا ام المومنین نے، ایک حج کا ثواب. پیغمبر نے فرمایا 2 حج کا ثواب ملے گا. تعجب بڑھ گیا، کہا 2 حج کا ثواب. پیغمبر نے فرمایا 3 حج کا ثواب ملے گا. بی بی عائشہ کہتی ہے میں خاموش ہو گئی.
پہلے تعجب پہ ایک حج کا ثواب تعجب کے نتیجے میں 2 حج، تعجب کے نتیجے میں 3 حج، خاموشی۔ پیغمبر نے کہا خاموش کیوں ہو گئی؟ اگر تو تعجب کا اظہار کرتی رہتی میں 70 حج تک کا ثواب بیان کرتا۔ یہ پیغمبر کی روایت ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، اور راویہ ام المومنین عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کر رہی ہیں 70 حج تک کا ثواب دینے کو پیغمبر تیار بیٹھے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے وہ کچھ عطا کر دیا جس کا یا اللہ کو پتا ہے یا پیغمبر کو پتا ہے۔ ایک اور روایت خصائص شیخ مفید میں موجود ہے، یہ علی ابن موسیٰ رضا سے روایت ہے۔ پریشان حال ہو جاتے ہیں، امام الرؤوف کو، ائمہ کو واسطہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بچوں نوجوانوں کی خدمت میں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، پریشان بھی نہیں ہونا، میں ابھی بالکل اس کو واضح کروں گا۔ علی ابن موسیٰ رضا نہیں دیتے، دیتا خدا ہے، دینے والا خدا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے وسیلے سے جو مانگو گے وہ عطا ہوگا، ان کے وسیلے سے جو مانگو گے عطا ہوگا۔ خصائص شیخ مفید کی روایت ہے، آپ کہیں تو ہم بھی مانگتے ہیں تو عطا ہو جاتا ہے، آپ جو مانگتے ہیں وہ عطا ہوتا ہے وہ اور ہے، ہم جس مانگنے کی بات کر رہے ہیں وہ اور ہے۔ خصائص شیخ مفید میں خود علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ تم زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ جس کا کوئی حل تمہیں نظر نہ آئے، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی تمہارے سامنے نہ آئے، گویا کہ تمہیں چاروں طرف سے تاریکیوں نے گھیر لیا ہے۔ علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں تو تم قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھا کرو جس میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، جب بھی مشکلات میں آ جاؤ اللہ کو اسماء حسنہ کا واسطہ دے دو، اللہ کو پکارو، اللہ کو جب واسطہ دو گے اسماء حسنہ کا تمہاری مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ علی ابن موسیٰ رضا نے فرمایا یہ تو پڑھتے ہو کہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں جن کے واسطے سے اللہ دعا مانگتا ہے، مان لیتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا وہ اسماء حسنہ ہیں کیا؟ فرمایا وہ اسماء حسنہ ہم اہل بیت ہیں، وہ اسماء حسنہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دست نیاز پھیلاتے جاؤ، مانگتے جاؤ، تمہارے مانگتے ہوئے تھکاوٹ تم پر طاری ہو سکتی ہے، اللہ کی عطا میں کمی نہیں آ سکتی۔ اور یہ تو پیغمبر کی روایات ہیں، معصومین کی روایات ہیں۔ واسطہ دینے کو چھوڑ دیجئے، واسطہ دینے کا وسیلہ بنانے کا ایک بڑا مرحلہ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے، اس دعا کو لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں بھیجیں۔ کس میں لپیٹ کر بھیجیں؟ ایک گلدستے میں۔ کس گلدستے میں؟ پھولوں کے گلدستے میں نہیں، ایک مختصر سا عمل ہے، دعا کو لپیٹو ایک گلدستے میں۔ کس چیز کا گلدستہ ہے؟ پہلے بھی آل رسول اور رسول پر درود بھیجو، بعد میں بھی رسول اور آل رسول پر درود بھیجو، درمیان میں دعا کو لپیٹو۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے، لیکن اس درود میں لپٹ کر جو دعا جا رہی ہے اسے قبول نہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کو پکارو ان اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر، اور وہ اسماء حسنہ ہم اہل بیت ہیں۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے بر محمد و
اچھا، اسی سے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا اور بہترین واقعہ ہے جو میری اس بات کو واضح کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ دیتی رب کی ذات ہے، خدا کی ذات ہے، لیکن ان کے وسیلے اور واسطے سے دیتی ہے۔ بلخ کا ایک تاجر ہے، بلخ کا، دنیا کا آپ کہیں کسی کونے کا ایک تاجر ہے، بڑا پیسے والا ہے۔ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ سامن الائمہ کی زیارت کے لیے گیا، مولا امام رضا کی زیارت کے لیے، اور وہاں زیارت، اعمال زیارت جانتے ہیں آپ، جب زری میں داخل ہوا جاتا ہے تو آداب زیارت بجا لائے جاتے ہیں۔ یہ مفاتی میں ہر جگہ آپ جانتے ہیں کہ غسل کرو، اپنا پاکیزہ لباس پہنو، صاف لباس پہنو، خود کو خوشبو سے معطر کرو، اور اس طرح سے مولا کی معصوم امام کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور پھر وہاں جا کر کیسے زری کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے بھی آداب ہیں۔ معصوم امام کی طرف پشت کر کے کھڑا نہیں ہونا، معصوم امام کو سامنے رکھنا ہے، قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہونا ہے، یہ آداب زیارت میں موجود ہے۔ وہ سارے آداب بجا لایا اور معصوم کی خدمت میں آداب کے بعد مناجات کا سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھتے دیکھتے اپنے غلام کو خاص نگاہ سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے زندگی بھر، اور میں تجھے جو کچھ دیتا رہا ہوں، آج اس امام رؤوف کی بارگاہ میں آ کر میں یہ چاہتا ہوں تمہیں اس سے زیادہ ادا کروں۔ کہا کیا ادا کرو گے؟ کہا تو غلام ہے، میں اس امام کے صدقے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیے، تو غلام ہے، اس امام کے، امام الرؤوف کے صدقے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں راہ خدا میں۔ تیرے پاس مال و ثروت نہیں ہے، غلام ہے، غلامی کرتا رہا ہے، میرے فلاں علاقے میں جو جاگیر ہے وہ بھی تجھے عطا کرتا ہوں۔ 2 نمبر 3، تو نے شادی نہیں کی، تیری شادی کے اسباب بھی میں فراہم کروں گا، اور شادی کا اہتمام بھی میرے وسیلے سے ہوگا۔ یہ 3 بڑی خوشخبریاں جب اسے عطا کی گئیں، اس نے رونا شروع کر دیا غلام نے۔ یہ مالک کہتا ہے کہ اتنی بڑی خوشخبریوں میں سے کسی کو ایک خوشخبری بھی مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تمہیں ایک ہی نشست میں اور ایک ہی محفل میں 3 ملی ہیں، تم نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، رونا شروع کر دیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ابھی اعمال زیارت مناجات کرتے ہوئے اور اس کے بعد میں نے سر رکھا سجدہ پروردگار میں، وسیلہ بنایا علی ابن موسیٰ الرضا کو۔ توجہ چاہوں گا، ابھی یہ سارے اعمال کرتے ہوئے میں نے سجدہ کیا اور اپنے خدا کی بارگاہ میں مناجات شروع کی اور وسیلہ بنایا اسی امام الرؤوف کو۔ کیا کہا پھر تو نے؟ کہا یہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، میرا خیال ہے تو نے اپنی طرف سے عطا نہیں کیا، تجھے اشارہ ہوا ہے تو عطا کیا ہے۔ کہا نہیں سمجھا؟ کہا جب میں نے اپنی خدا کے ساتھ لو لگائی اور واسطہ دیا علی ابن موسیٰ الرضا کا، اور اللہ سے میں نے یہی کہا میری زندگی غلامی میں گزرے گی، میری زندگی غلامی میں گزرے گی، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس کبھی مال و دولت نہیں ہوگا، میں ابھی تک شادی نہیں کر سکا، کیا کوئی ایسا اسباب کا سلسلہ ہوگا کہ میں بھی شادی کر سکوں؟ کہا وسیلہ بنایا علی ابن موسیٰ الرضا کا۔ کہتا ہے کتنا کریم ابن کریم امام ہے، ابھی اس کی زری سے باہر نہیں نکلا، ابھی اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یہ امام رؤوف ہے، یہ امام رؤوف ہے برادران ایمانی، کریم ابن کریم امام کے جس کے وسیلے سے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ واقعات کا، اگر زندگی کے واقعات کا اجمالی تذکرہ بھی کیا جائے تو امام کی زندگی کا ایک خاص دور وہ ہے کہ جب آپ کو مرو لایا گیا، مرو لایا گیا،
ایران لایا گیا مدینہ سے. اور تعجب ہے، مولا امام تقی جواد علیہ السلام کا بچپنا ہے جب آقا امام رضا کو لے کے آئے ہیں ایران. اور آقا امام رضا کی زندگی کے آخری 4-5 سال کا جو ٹائم ہے وہ ایران میں گزرا ہے. مولا امام رضا کا جو مدینہ میں بیت الشرف ہے اس کے 2 دروازے ہیں. ایک بڑا دروازہ جس میں عام طور پہ لوگوں کا رجوع ہوتا ہے اور امام سے آ کر توسل کرتے ہیں، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور امام سے فیض پاتے ہیں، معنوی فیض بھی پاتے ہیں اور مادی فیض بھی پاتے ہیں. اور دوسرا دروازہ معمولی رفت و آمد کے لیے چھوٹا دروازہ جس سے افراد خانہ کی رفت و آمد ہوتی ہے. امام جواد کا سن چونکہ چھوٹا ہے، امام کو پتہ چلا، مولا امام رضا علیہ السلام کو، کہ مولا جواد کو کسی نے کہا ہے کہ جس طرح آپ کے بابا علی ابن موسیٰ رضا لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے تھے، لوگوں کی داد رسی کیا کرتے تھے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مولا ہے مرو میں، آقا امام جواد ہے مدینہ میں. کہا کہ آپ لوگوں کی حاجت روائی نہیں کر سکتے، آپ کا سن چھوٹا ہے، کیا کریں؟ آپ اس گھر کا بڑا دروازہ بند فرما دیں تاکہ چھوٹے دروازے سے کم لوگ آئیں گے اور آپ ان لوگوں کی داد رسی کر سکیں گے. اعجاز امامت سے پتہ چلا یا خبر پہنچی، مولا نے مولا امام تقی جواد کو پیغام بھیجا. کیا پیغام بھیجا؟ جواد بیٹا، ہم زمین پر اللہ کی حجت ہیں اور ہم لوگوں کی حاجات میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں، دروازے بند کرنے کے لیے نہیں ہیں. خود مرو میں تشریف فرما ہے، مدینہ میں اپنے شہزادے کو ارشاد فرما رہے ہیں کیا کرنا ہے؟ بڑا دروازہ بند نہیں فرمانا، کھلا رکھنا ہے. جتنے لوگ آتے ہیں آتے رہیں، آپ کا فیض جاری رہنا چاہیے. اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اتنا مبلغ آپ ہر کسی کو عطا فرماتے جائیں. مولا امام رضا علیہ السلام نے معین کر دیا اپنے شہزادے کے لیے کہ اتنا مبلغ جو آپ کے پاس آتا ہے انہیں آپ نے عطا کرنا ہے، ان کو محروم نہیں کرنا اپنے دروازے سے. یہ امام مہربان ہیں، یہ کریم امام ہیں جو اگرچہ ظاہری طور پر دور ہیں لیکن شیعوں کی داد رسی کے لیے تیار ہے. ایک اور واقعہ اور پیغام کی طرف آ جاؤں. اسی سفر مرو کے دوران ایک جگہ پر یہ جتنے چاہنے والے بیٹھے ہیں، شیعہ بیٹھے ہیں، عقیدت مند بیٹھے ہیں، آقا امام رضا علیہ السلام سے محبت اور مودت رکھنے والے بیٹھے ہیں. توجہ فرمائیں. مرو کے سفر کے دوران راستے میں ایک گھر سے نالا و شیون کی آوازیں آ رہی تھیں. مولا امام رضا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہاں پر کوئی فوت ہو گیا ہے. مولا امام رضا سواری سے نیچے آ گئے. سواری سے نیچے آنے کے بعد جہاں پر وہ میت رکھا تھا وہاں پر چلے گئے اور میت کے سرہانے جا کر امام نے فرمایا یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان ابشر بقضا و قضا، اے فلاں فلاں کے بیٹے تجھے ان چیزوں کی بشارت علی ابن موسیٰ رضا دے رہے ہیں. خوب، میں نے بھی عرض کر دیا، آپ نے سن لیا اور وہاں بہت سارے لوگوں نے سنا. لیکن ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے آقا علی ابن موسیٰ رضا آپ اس سے پہلے مرو تشریف فرما نہیں ہوئے، آپ نے اس میت کو اس کے نام سے اور اس کے والد کے نام سے یاد کیا ہے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ اس کا تعارف کیسے رکھتے ہیں؟ یہ جملہ عرض کرنے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا کیا تم سمجھتے ہو ہم اپنے شیعوں سے غافل ہوتے ہیں؟ روایت کے جملے عرض کر رہا ہوں. کیا تم سمجھتے ہو ہم اپنے شیعوں سے غافل ہیں؟ روایت میں امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں ان کے اعمال ہفتے میں ہماری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. شیعوں کے اعمال ہر ہفتے معصوم امام کی روایت کا متن ہے، معصوم امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اعمال کیسے ہیں؟ 2 طرح کے اعمال ہیں، یا اچھے اعمال ہیں اور خدا نہ کرے برے اعمال ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اگر
ہمارے شیعوں کے جو اعمال ہماری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں وہ اچھے اعمال ہوں اور نیک اعمال ہوں تو ہمارا دل شیعوں کے اعمال کی وجہ سے مسرت محسوس کرتا ہے، ہمارے دل میں خوشی کی لہر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے شیعہ ادا کیے کہ جو اللہ کے بھی اطاعت کرنے والے ہیں اور تعلیمات محمد والے محمد کی بھی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی شیعہ کے اعمال ایسے ہوں جس میں لغزشیں اور خطائیں پائی جاتی ہوں تو ان اعمال کو دیکھ کر ہمارا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ آج جشن ہے آقا امام علی ابن موسیٰ الرضا کا۔ آج اس جشن میں بیٹھ کر آقا سے وعدہ کرتے ہیں، خدا سے وعدہ کرتے ہیں، وقت کے امام کو گواہ بنا کے وعدہ کرتے ہیں کہ خدایا کوشش کریں گے وہ اعمال بجا لائیں جس سے ہمارے امام کا دل ہم سے راضی ہو، خوشنود ہو جائے۔ ایسے اعمال سے دوری اختیار کریں گے جو اعمال ہمارے وقت کے امام کو اور اس کے دل کو غمزدہ کر دے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک بڑا مشہور واقعہ حدیث سلسلۃ الذہب کا ہے، اور حدیث سلسلۃ الذہب یعنی وہ حدیث کے جس کی کڑیاں سونے کی ہیں، ذہب سونے کو کہا جاتا ہے، سلسلۃ الذہب جس کی کڑیاں، یعنی چونکہ جس کے راوی کون ہیں، مولا امام رضا راوی ہیں، نقل کرتے ہیں اپنے والد بزرگوار سے، مولا امام موسیٰ کاظم سے، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے والد بزرگوار مولا امام جعفر صادق سے، اور وہ مولا امام محمد باقر سے، وہ مولا امام علی ابن الحسین سے، اور وہ مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام سے، اور وہ مولا رسول خدا سے نقل کرتے ہیں، اور رسول خدا جبرائیل سے نقل کرتے ہیں، اور جبرائیل خدا سے نقل کرتے ہیں۔ بعض اہل سنت محققین اور مؤلفین کا جملہ عرض کرتا ہوں، یہ حدیث سلسلۃ الذہب اگر کسی گھر میں کوئی دیوانہ اور پاگل ہو، یہ حدیث سلسلۃ الذہب پڑھی جائے اور پڑھ کر گھر میں پانی پر پھونکا جائے اور اس دیوانے کو وہ پانی پلا دیا جائے، اس کلام کی برکت اتنی ہوگی کہ وہ دیوانہ ٹھیک ہو جائے گا۔ روایت کون کر رہا ہے؟ 20,000 میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، 24,000 تک کی تعداد ہے، میں محتاط انداز 20,000 تک افراد جو شیعہ مکتب سے تعلق نہیں رکھتے، جو برادران اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، 20,000 افراد مشتاق ہیں، شوق لے کے آئے ہیں، کیا کہ رسول کا بیٹا آ رہا ہے، رسول کا بیٹا کچھ کہے ہم لکھ لیں۔ 20,000 راوی یا 24,000 راوی وہ آئے ہیں مولا امام رضا سے حدیث سننے کے لیے اور لکھنے کے لیے۔ آقا سواری پر تشریف فرما ہے، حدیث کا اسرار بڑا، قلم بدست افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو سنو اور لکھ لو۔ کیا ہے؟ کلمۃ، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی آمن من عذابی۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ میرا قلعہ ہے، قلعہ، جو اس قلعے میں آ جاتا ہے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ آقا نے حدیث بیان فرما دی، لکھ لی گئی، اور آقا نے محمل کا پردہ، سواری کا پردہ جہاں پر تشریف فرماتے گرا دیا، سواری آگے چل پڑی۔ لیکن ابھی کلام ختم نہیں ہوا اور لکھنے والے متوجہ ہیں کہ یہ کلام یہاں پر مکمل نہیں ہوا۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، ابھی قلم ان کے ہاتھوں میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو اللہ کے قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک حصار کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو زبان پر لا الہ الا اللہ کہہ دے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی جنتی ہو جائے گا۔ سب سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، گویا سب جنتی ہو گئے۔ وہ راوی جو لکھنے والے تھے وہ متوجہ ہیں کہ ابھی کچھ رہتا ہے، ابھی بات ختم
نہیں ہوئی۔ پھر پردہ ہٹایا محمل کا، اور آقا نے ارشاد فرمایا بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہوتا انسان، بلکہ کیا ہے، اس لا الہ الا اللہ کے بعد کچھ ایسی شرطیں بھی ہیں کہ ان شرطوں کا پورا کیا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک شرط ہے ولایت اہل بیت، اور میں اس ولایت اہل بیت کا علمبردار ہوں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان پر صرف جاری کر لینا اور ولایت محمد و آل محمد کا اقرار نہ کرنا، فرمایا اس سے تمہارا کام مکمل نہیں ہوگا، ولیکن بشروطها وانا من شروطها، اس کی کچھ شرائط ہیں اور میں علی ابن موسیٰ الرضا اس کی ایک شرط ہوں کہ میری ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، وقت کافی ہو چکا، ایک حدیث کے 3 جملے عرض کروں گا اور آپ سے دعا چاہوں گا۔ ایک واقعہ تاریخی واقعہ ہے اور طولانی واقعہ ہے، یہ روایات کی کتابوں میں موجود ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے کچھ چاہنے والے ملنے آئے، اور جب آقا مرو میں تشریف فرما تھے، غلام سے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ غلام نے جا کر کہا کہ کچھ لوگ دور علاقے سے آئے ہیں اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آقا نے کہا جاؤ، میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا۔ وہ امام جو اپنے شہزادے کو فرما رہے ہیں کہ اپنے دروازے کو بند نہیں کرنا، دروازہ کھلا رہے مدینہ میں، امام جواد سے کہا، وہ گھر پہ آئے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں ملاقات نہیں کروں گا، واپس چلے جاؤ۔ غلام نے واپس کر دیا، واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آ گئے، دوسرے دن پھر آئے، سلام کیا، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ آقا نے پھر کہا واپس کر دو۔ تیسرے دن پھر آئے، پھر واپس کر دیا، شرف ملاقات نہیں دیا۔ برادران عزیزان توجہ فرمائیے، معصوم سے ایک مرتبہ وسیلہ بنا کر اللہ سے ایک مرتبہ دعا مانگتے ہیں، معصوم کے وسیلے سے عطا نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتے ہیں اور ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ کمال ہے، اللہ سے میں صبح بھی مانگ چکا ہوں، دوپہر کو بھی مانگا اور اللہ نے ابھی تک مجھے عطا نہیں فرمایا۔ ایک اور معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا خدا کی شکایت کرنے کے لیے، اللہ نے مجھے، ابھی اس نے زبان پر کلمہ جاری نہیں کیا تھا، معصوم امام نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر چکے ہو کہ اللہ کی شکایتیں لے کے آ گئے ہو، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کر چکے ہو، نہیں۔ تو یہ معصوم کی بارگاہ میں 3 دن آئے، 4 دن آئے، 5 دن آئے، معصوم واپس کرتے رہے، یہ ناراض نہیں ہوئے، اس لیے کہ جانتے ہیں اس دروازے کو چھوڑ دیا تو کوئی اور دروازہ نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنے۔ کتنے دن آئے برادران ایمانی، کتنے دن آئے؟ 60 دن تک آتے رہے، اور 60 دن تک روایت کے مطابق مولا انہیں واپس کرتے رہے، 60 دن تک۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ آقا ہم جس علاقے سے آئے ہیں وہاں پر آپ کے شیعوں کی تعداد کم ہے، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے جد علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں، اگر آپ سے ملاقات کے بغیر ہم چلے گئے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، لہٰذا آپ یہ کام نہ کیجئے، آپ ہمیں شرف ملاقات دیجئے۔ امام نے کہا کہ آ جاؤ، امام نے کہا کہ آ جاؤ۔ آئے، مولا نے پوچھا کہ کیا کہا تھا تم نے؟ کہا ہم نے کہا تھا نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب۔ مولا نے کہا کہ یہ جو تم نے زبان پر جملہ جاری کیا نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب، تم سمجھتے ہو کہ تم اس قابل ہو کہ اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہلا سکو؟ اس قابل ہو؟ روایت کے مطابق معصوم امام نے فرمایا جانتے ہو علی کا شیعہ کون ہے؟ علی کا شیعہ حسن مجتبی ہے، علی کا شیعہ حسین شہید کربلا ہے، علی کا شیعہ سلمان ہے۔ تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ زبان سے علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا اور عمل سے کردار شیعہ علی پیش نہ کرنا۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہ 3 جملے سن لیں، انشاءاللہ یہ جملے ہم سب کی پریشانی ختم کریں گے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
ایک دفعہ بہتر انداز میں صلوات پڑھیے بر محمد. یہ روایت طولانی ہے اور لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کا جو میں آپ کی خدمت میں آخری حصہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ کیسے تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم علی کے شیعہ ہو جبکہ تمہارا عمل اور تمہارا کردار ایسا نہیں ہے. سوال، مولا نے کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جس کی وجہ سے تم شیعہ علی نہیں بن سکتے اور اپنے آپ کو شیعہ علی نہیں کہلا سکتے؟ 3 چیزیں یہاں روایت میں موجود ہیں. پہلی چیز، مولا نے فرمایا انتم فی اکثر اعمالکم لہو مخالفون. انتم فی اکثر اعمالکم لہو مخالفون. تم زبان سے کہتے ہو علی کے شیعہ ہو، لیکن تمہارے اکثر اعمال جو ہیں علی کے اعمال کے مخالف ہیں. اگر شیعہ ہے، شیعہ یعنی دوست، شیعہ یعنی نقش قدم پر چلنے والا، شیعہ یعنی اس کی تاسی اور اقتداء کرنے والا جس کا شیعہ ہے، یہی مطلب ہے نا. تو تم پہلے نمبر پر یہ کرو کہ علی کے اعمال کی فہرست بناؤ. علی نے ساری زندگی کون سے اعمال بجا لائے ہیں؟ علی نے ساری زندگی کن چیزوں سے دوری اختیار کی ہے؟ اگر تو تمہارے اعمال میچ کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب کے اعمال سے تو تم کہہ سکتے ہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. لیکن علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں تمہارے اکثر اعمال علی کے اعمال کے مخالف ہیں. بس ثابت یہ ہوا کہ جس کے اعمال بھی علی کے اعمال کے مخالف ہوں گے وہ اپنے آپ کو شیعہ علی نہیں کہلا سکتا. آپ کے مولوی صاحب، آپ نے تو جشن کے دن درس دینا شروع کر دیا. وہ یہ میں درس نہیں دے رہا، یہ علی ابن موسیٰ رضا درس دے رہے ہیں. توجہ فرمائیے، یہ درس مولا علی ابن موسیٰ رضا کا درس ہے. یاد رکھو، علی ابن موسیٰ رضا کی سب سے بڑی خوشنودی یہ ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا کے جشن میں آنے والا اعمال وہ بجا لائے جو اعمال علی ابن موسیٰ رضا کے جد نے بجا لائے ہیں. اس جشن کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ جشن کی سب سے بڑی عیدی کیا ہے؟ جشن کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کہ میں وعدہ کرتا ہوں یا علی ابن موسیٰ رضا، اے امام رؤوف، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کے جد کے اعمال تھے میں بھی وہ اعمال بجا لانے کی کوشش کروں گا. فرمایا تم پہلے نمبر پر مخالف ہو اکثر اعمال کے، دوسرے نمبر پر مقصرون فی کثیر من الفرائض، اپنے بہت سارے واجبات کو چھوڑ دیتے ہو، ان کی اعتنا نہیں کرتے، تقصیر کرتے ہو. ایک مقصر وہ ہے جس کو پاکستانی مقصر کہا جاتا ہے، ایک مقصر وہ ہے جس کو علی ابن موسیٰ رضا مقصر کہہ رہا ہے. اب ہمارا مزاج اگر پاکستانی مقصر والا ہے تو پھر یہ مزاج مولا علی ابن موسیٰ رضا والا نہیں ہے. مولا علی ابن موسیٰ رضا کی نظر میں مقصر وہ ہے جو واجبات خدا کو ترک کرتا ہے، واجبات خدا کو بجا نہیں لاتا، وہ مقصر ہے. اور اس کے بعد تیسرا جملہ اور آپ سے التماس دعا، فرمایا تتہاونون بعظیم حقوق اخوانکم. تتہاونون بعظیم حقوق اخوانکم، یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائیوں کے حقوق بجا نہیں لاتے ہو، کہا اپنے بھائیوں کے حقوق پورے کرنے میں سستی کرتے ہو، کوتاہی کرتے ہو. جو بھی اپنے بھائی کے حقوق بجا لانے میں سستی کرتا ہے وہ علی ابن موسیٰ رضا کی نظر میں علی کا شیعہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو علی ابن موسیٰ رضا اور ائمہ ہدی علیہم السلام کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. خدایا تیری بارگاہ میں محمد و آل محمد علیہم السلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، ہم سب کی جملہ لغزشوں سے درگزر فرما. پلنے والے بحق محمد و آل محمد علیہم السلام حاضرین جشن کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. پلنے والے بحق محمد و آل محمد علیہم السلام حاضرین
جشن کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جن برادران و خواہران نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آج کے اس جشن میں جن برادران و خواہران نے کسی بھی حوالے سے تعاون فرمایا ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہم سب کا خاتمہ بالخیر والایمان فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرة شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین ولا تفرق بیننا وبین الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔